بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے ادارے اور اپنے ادارے کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات سے گفتگو کر سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے کمیونٹی کے ہر بچے تک اس ادارے کی جو فیسلٹیز ہیں اور اس کا جو تعلیمی معیار ہے، اس نالج کو، اس انفارمیشن کو ہر بچے اور ہر پیرنٹ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ سبھی لوگوں تک پہنچیں گی۔ اس ادارے کو قائم ہوئے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ایک ڈیکیڈ سے زیادہ گزر چکا ہے، اور اس پورے ایک ڈیکیڈ میں جو سفر طے کیا اس ادارے نے، اس میں ایک پری اسکول جو ٹائمز کالونی کیمپس پہ اسٹیبلش ہوا تھا ایمز کڈس کے نام سے، آج وہ ایک اتنے بڑے کیمپس میں جو تقریباً 65 ایکڑ کے اوپر ہے، اسٹیبلشڈ ہے، پلس اکیڈمی کے نام سے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اس ادارے کو جب شروع کیا تو ایک نارمل پری اسکول کی طرح شروع کیا، پھر بعد میں جب یہ بڑھتا چلا گیا اور یہاں پر شفٹ ہوا تو الحمدللہ ہمیں CBSE کا ایفیلیشن ملا۔ پہلے ہم گریڈ 10 تک ایفیلیٹ ہوئے اور پھر ہمیں گریڈ 12 تک کا ایفیلیشن ملا۔ ہم نے اپنے اس ادارے کے اندر بہت سارے نئے کورسز بھی شروع کیے۔ الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں میں اس اسکول کے اندر حفظ اکیڈمی نام سے قرآن کے میمورائزیشن کا بھی ایک پروگرام چلتا ہے۔ ہمارے پاس بنیاد ایک پروگرام ہے جس میں کریئر کاؤنسلنگ اور جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں اس کے لیے بچوں کو خاص طور پر ٹرین کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اسپورٹس کی ایک اکیڈمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا نارمل اسکول کا اکیڈمک پروگرام ہے، الحمدللہ اس میں بھی تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہم اس حد تک ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال ہمارا یہ انٹینٹ ہے کہ ہم اپنے CBSE اسکول کے اندر انٹرنیشنل بیکلوریٹ پروگرام بھی لائیں، کیونکہ نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہندوستان کی سرکار نے شروع کی ہے اس کے اندر ہماری سرکار کے بھی بہت سارے عزائم ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ CBSE کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس IB جیسا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس معیار کو بہت جلدی اچیو کر پائیں گے جو NEP کے تھرو ہماری سرکاریں ہم سے چاہتی ہیں۔ اور اس طرف ہمارے جو ہمارے قدم اٹھے ہیں اس میں خاص طور پر ہمیں مدد مل رہی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اسکول کے اندر ایک بہت اچھا اسٹاف ہے۔ اورنگ آباد کے کچھ بہت ٹیلنٹڈ جو اسکالرس ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچنگ کے ذریعے سے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے اسکول کے اندر بہت سارے اور اسٹیٹ سے اور سٹیز سے بھی بہت سارے ٹیچرس آئے، اس سے ایک ڈائیورس کلچر بنا۔ ہمارے پاس آسام سے لے کر اور گجرات تک، ہمارے پاس کشمیر سے لے کے اور کنیا کماری تک سب جگہوں کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور اسٹاف بھی ہیں۔ اس سے ایک ڈائیورس کلچر بنتا ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی تعلیم کے معیار کو اوپر بڑھانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمارے یہاں ایک خاص چیز ہے، ہم ٹیکنالوجی کا بہت یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس iPad سے لے کے کروم ٹیکنالوجی تک سبھی جگہوں پر موجود ہے۔ ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ کا ایک اسپیشل نظام ہے جس سے بچوں کو جو آج کے نئے کریئر آپشنز ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہترین سپورٹس فیسلٹی ہے، ایک بڑا گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے، ہمارے پاس ہارس رائڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کو ہمیشہ مانیٹر کرتے رہنے کے لیے اور اس کے معیار کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہمارے پاس اکیڈمک ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے۔ وہ خاص طور پہ بچوں اور اسٹاف ممبرز اور مینجمنٹ سے لگاتار میٹنگز کرتے رہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے اقدام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے جس سے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف لگاتار بڑھتے رہیں۔ اکیڈمی ہو یا بورڈنگ اسکول ہو، آپ نے جیسے کلچر کی بات کی، کلچر تو یہاں کے اسٹوڈنٹس کل کے بھی ویسٹرن کلچر کی اور بھی زیادہ اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں، تو اسلامک تعلق سے کیا چیز ہوتی ہے آپ کے گھر؟ دیکھیے، کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اسی وجہ سے ہم خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارا اسکول کسی خاص خطے سے یا زبان سے تعلق نہیں رکھتا، اور ہم کسی خاص کمیونٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ہم تو پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی وہ اسٹینڈرڈز بھی ہیں کہ ہم پوری دنیا کے کسی بھی جگہ کے رہنے والے بچے کو اس کے لیول کے حساب سے، اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کلچر سے آج کل جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس چیز میں ہم نے خاص طور پہ اقدام اٹھائے۔ جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں،
تو ہمارے پاس جو آئی پیڈس ہیں وہ کنٹرول آئی پیڈس ہیں, بچہ اس پہ وہی کر سکتا ہے اور اتنی دیر کر سکتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو کروم ٹیکنالوجی ہے اس میں جو بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں, کروم بکس دی جاتی ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں تک ہر چیز پہنچائی جائے, ان کو کسی چیز سے روکا نہ جائے. جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو ڈیوائس نہ دو, بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھو, ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکنالوجی بھی دو, ڈیوائسز بھی دو, پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو. تو ان کو آج کے بڑھتے ہوئے زمانے میں آج کے وقت کے حساب سے آگے چلنا پڑے گا. ضروریت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر ہماری پوری مانیٹرنگ ہو, جو الحمدللہ ہمارے اسکول میں خاص طور پر ہے. PTSC نام سے جو آپ ایگزام دیتے ہیں, ورلڈ ٹیلنٹ, کیا ہے وہ؟ دیکھیے, اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو خاص طور پہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر اور بیرون میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہماری کمیونٹی میں چلائے جاتے ہیں, جس میں ہم ڈاؤن ٹروڈن, جو غریب طبقہ ہے ہماری کمیونٹی کا, اس کو ایجوکیشن دینے کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ڈاؤن ٹروڈن جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں اور وہ اوپر بڑھتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, IAS آفیسر بنتے ہیں, تو ان کے بچے کو جب پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتے, پھر وہ کہاں جاتے ہیں, وہ ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کری کہ جہاں پر بچوں کو, خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے, ان کے بچوں کو معیاری ایجوکیشن مل سکے, دین کے ساتھ, دینی تعلیم کے ساتھ. اب ایسے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس ایجوکیشن کو افورڈ کر سکیں. اسی کے لیے PTSC شروع کیا گیا کہ وہ بچے جو اسکالر ہیں, جن کے اندر ٹیلنٹ ہے, جن کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ, جو ہمارے بچے ہیں جو ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان فیسلٹیز میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں, ان کے لیے یہ PTSC کا ایگزام ہے, جس میں ہم پورے کے پورے ہندوستان سے تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ٹیلنٹ کو سرچ کر کر اپنے پاس لے کر آتے ہیں. ان کو 50%, 75% اور 100% تک کی اسکالرشپس دی جاتی ہیں. سر, آپ کے پاس جس ہاسٹل کا نظام ہے یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس رہنے کا, یعنی کہاں تک مطلب پڑھائی کے اوقات کیا ہے, کھانے میں کیا دیا جاتا ہے, ان کی رہنے کی سہولت کیا ہے, اس کے علاوہ ادر مطلب کیا سہولت ہے؟ دیکھیے, ہمارا ایک بالکل ایک صاف جو ہے وہ ماننا ہے کہ ہم ہر چیز میں, چاہے وہ بچوں کی پڑھائی ہو, چاہے وہ سروسز ہوں, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ ہاسٹل فیسلٹیز ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سٹینڈرڈز کو اچیو کریں جو سٹینڈرڈز ہندوستان کے بڑے اسکولز کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہم اپنے ہاسٹل میں ان سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انڈیا کے بیسٹ بورڈنگ اسکولز میں, جیسے دون اسکول جیسے اسکولز میں. تو ہم نے اسی طریقے کا نظام یہاں پہ قائم کیا ہے کہ بچے صبح میں اٹھتے ہیں. یہاں پر جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, جیسے کہ ان کی نمازوں کی پابندی, ان کو قرآن کا پڑھانا, اس کے علاوہ ان کی تربیت کے باقی نظام جو ہے وہ یہاں پر اور ایڈڈ ہے, جو باقی اسٹینڈرڈ بورڈنگ اسکولس میں نہیں ملتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی تقریباً سبھی چیزیں جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ بورڈنگ اسکول جیسی ہی ہیں. نیٹ میں بھی آپ کے پاس سے ٹاپر ہوئے, کیا کہیں؟ جی الحمدللہ, یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارے لیے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور خاص طور پہ اورنگ آباد کے جو لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پر اس اسکول کے لیے, اسکول پہ جو اپنا ٹرسٹ رکھا. ہمارے بچے, جب کچھ پیرنٹس نے, جب پہلا یہ ہمارا پہلا بیچ ہے, تو پہلا بیچ ہونا جبکہ ہمارا کوئی رزلٹ نہیں تھا, جن پیرنٹس نے اور بچوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا کہ نہیں ہم اپنے ہی اسکول میں رہیں گے, تو ہمیں صرف 6 بچے ملے. اور ان 6 بچوں میں سے الحمدللہ 2 بچوں نے اس بار JEE مینز کوالیفائی کیا ہے اور اب وہ ایڈوانس کی تیاری کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ یہ سمجھ لیے تقریباً 35% بچوں نے, اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو JEE کا ایگزام کوالیفائی کیا. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے, اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں اپنے اسٹاف کا اور ان پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے ہمارے اندر یہ ٹرسٹ رکھا ہے. سر یہ بتائیے کہ جب اتنی سہولت سے آپ ساری چیزیں دیتے ہیں, ایک تصور آتا ہے کہ خالی شام بلڈنگ ہے, سارے آسائش ہے, تو فیس کیسے رہے گا ایڈمیشن کی, یا ایسا ادا کیا سکتا ہے, سسٹم میں ہے, کتنا ڈسکاؤنٹ ہے, کرنے کے طریقہ کار کیا ہے, اس طرح سے تاکہ ماں باپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. دیکھیے, فیس کے تعلق سے ایک بالکل صاف بات ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے مسلمس کا, ان کے بچے دین کی تعلیم اور تربیت سے محروم نہ رہیں. کیونکہ بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان طبقوں کے لیے جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں, تو اس ایلیٹ کلاس کے لیے کام کرنے والے ادارے بہت کم تھے. تو اس ادارے کا مقصد یہ تھا, اس میں ویسے ہی فیسلٹیز رکھی گئیں, ویسے ہی پروگرامز رکھے گئے, تو انڈاؤٹلی یہاں کا فیس اسٹرکچر تھوڑا سا بنسبت ان جو ہے وہ اداروں کے مقابلے تھوڑا آپ کو زیادہ نظر آئے گا. لیکن وہ زیادہ بھی جو نظر آئے گا, ہمارے اسکول کی جو فیسلٹیز ہیں, ہمارے اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے,
اس کے مقابلے کے جو اور اسکولس ہیں اورنگ آباد میں اگر ان سے کمپیئر کریں گے تو تب بھی ان سے کم آپ کو نظر آئے ہیں، جس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری کانسٹیٹیوشن کی طرف سے ریلیکسیشن سے وہ الحمدللہ ہمارا اسکول انجوائے کرتا ہے. سر کافی سوال لے لیتے ہیں. 8ویں شان کا جب جون میں اسٹارٹ ہوگا جی کس طرح سے ہوگا؟ آن لائن ہوگا کہ ماں باپ کو آنا پڑے گا پیرنٹس کو اس کو بتا دیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. الحمدللہ جب ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے آٹومیشن میں بھی قدم رکھا ہے. ہم نے اپنی ساری چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کری ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کم سے کم تکلیف ہو. جیسا ابھی آپ نے کہا تھا شروع میں ہی بات کرتے ہوئے کہ اسکول دور ہے، تو اس دوری کو کم کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی سے پیرنٹس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس ہمارا ایک ایپ ہے MCP، جس کے ذریعے سے کوئی بھی کہیں سے بھی بیٹھ کے، چاہے وہ ہمارا پریزنٹ پیرنٹ اور اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ہمارے پراسپیکٹو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ہوں، وہ ہم تک آ سکتے ہیں. وہ آن لائن رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، آن لائن فارم بھر سکتے ہیں، آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اس ادارے کو آ کر دیکھیں، کیونکہ جو چیز ان کو یہاں آ کر دکھے گی وہ شاید آن لائن نظر نہیں آ سکتی. تو وہ بالکل پورے پروسیس کو آن لائن کر سکتے ہیں، فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر پیرنٹ یا ہر وہ شخص جس تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ ایک بار اس ادارے کو آ کر وزٹ کرے اور یہ دیکھے کہ ہمارے پاس کس طرح کی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس کس طریقے کے لوگ ہیں، اور ہم نے اس کو کتنے اچھی طرح سے سجویا ہے آپ حضرات کی خدمت کے لیے. پلس اکیڈمی کی جانب سے ان پیرنٹس کے لیے کیا اپیل کریں گے آپ؟ دیکھیے، پلس اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی حدوں کو پورے گلوب تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ ایک تحریک ہے جو کہیں پر بھی جا کے سمٹ نہ پائے. اس کے لیے ہم نے کوشش کری ہے کہ ہم اپنے ادارے کے اندر ایسی فیسلٹیز اور ایسے سٹینڈرڈز کو رکھیں کہ پوری دنیا سے اور خاص طور پہ پورے ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان یہاں آئے تو اس کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو یہاں نہیں مل سکتی. تو الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر اکیڈمیکلی اور فیسلٹی وائز ہر اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ گلوبلی اور خاص طور پہ نیشنلی ہمارے ہر پارٹ آف دی کنٹری کو سرو کر سکے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو سرو کر سکے. آپ کے بارے میں سب کے بارے میں بتائیے معلوم. دیکھیے، میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ خوشبو میم بیٹھی ہوئی ہیں. خوشبو میم جو ہے وہ ہمارے یہاں جونیئر اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں. وہ پونے کو بلانگ کرتی ہیں اور اس سے پہلے کچھ انٹرنیشنل اسکولس میں کام کر چکی ہیں یہاں آنے سے پہلے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ انوار اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انوار اللہ سر جو ہے وہ ہمارے سینئر اسکول کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کا خاص طور پہ اسپیشلائزیشن ہے، انہوں نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں ہمارے اسکول کو بہت اچھے ریزلٹس لائے. پھر ہمارے مفتی اظہار الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ صرف ایک مفتی ہیں اور ہندوستان کے ایک بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، بلکہ ان کے پاس انگلش کی بھی کچھ خاص جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے. انہوں نے انگلش اور ٹیکنالوجی بھی سیکھی ہے، تو ماشاءاللہ وہ انگلش میں ہماری کریکولم کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس پراچی کھاتسے میم ہے جو ہماری ایڈمنسٹریٹو انچارج ہیں. میڈم جو ہے وہ کافی سالوں سے اسکول سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس بشرا میم ہے. بشرا میم ہماری ایڈمیشن مینیجر ہیں اور وہ ہمارے ایڈمیشن سیل کو لیڈ کرتی ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں. میرا نام نیر اقبال ہے. میں نے PhD کیا ہے زولوجی میں. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اور میں نے یہاں آنے سے پہلے حیدرآباد اور دہرادون میں کام کیا. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ حیدرآباد کے لوگوں نے مجھے موقع دیا اور اب اورنگ آباد کے لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دینی اداروں کی خدمت کر سکوں.